وہ قرآن کی آیت ہے نا ونذر، اچھا اقرب ایک الف کے ساتھ ہوتا ہے، عین ایک عین کے ساتھ ہوتا ہے. عین کے ساتھ اقرب کا کیا معنی ہے؟ بچھو، وہ ڈنگ مارنے والا بچھو. تو خطیب نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا ونذر، اے میرا حبیب ڈرائیے عشیرتک الاقربین، جو تیرے خاندان میں اقربین ہے، نزدیک ترین رشتہ دار ہے، انہیں ڈرائیے. تو بڑا پیارا جملہ کہا کہ جب پیغمبر نے دعوت دی تو الف والے اقرب بھی آئے تھے، عین والے اقرب بھی آئے، جو پوری زندگی نبی کو ڈستے رہے، نبی کو اذیتیں دیتے رہے، انہیں بھی وہ بھی آئے تھے. تو اقرب، اچھا کبیر اکبر، صغیر اصغر، علی اعلی، دنی ادنا. آئیے مؤنث کا وزن افعل، سپرلیٹیو ہے میل مذکر کا، افعل فعلا مؤنث کا سپرلیٹیو. اکبر یہ کبیر کا سپرلیٹیو، کبیرۃ مؤنث کے لیے آتا ہے. اب کبیرۃ کا سپرلیٹیو کیا؟ کبرا، سب سے بلند ترین ایک عورت، سب سے بڑی ایک عورت کبرا، فاطمہ کبرا. اصغر کے مقابلے میں جو سپرلیٹیو مؤنث کا بنے گا فعلا کے وزن پہ صغرا، سب سے چھوٹی ایک خاتون فاطمہ صغرا، فاطمہ کبرا. علی سپرلیٹیو اعلی، اعلیٰ کے مقابلے میں مؤنث میں جو سپرلیٹیو بنے گا وہ بنے گا اولیاء، بلند و بالا ایک خاتون، زینب اولیاء، فاطمہ اولیاء. ادنا پسترین ایک مرد. ادنا کا جو سپرلیٹیو فیمیل میں بنے گا، مؤنث میں بنے گا، فعلا کے وزن پہ آئے گا تو ادنا ہو جائے گا دنیا. دنیا یہ جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں ہماری دنیا، یہی والی دنیا ہے. یہ ادنا کے مقابلے میں فیمیل سپرلیٹیو ہے. اب دنیا کا کیا معنی ہوا؟ پسترین ذلیل ترین ایک عورت. مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ یا یہ تو ہم دنیا، اے دنیا غربی غیری، جب میرے غیر کو دیکھا دے. انا علی الاعلی وانت دنیا، میں علی اعلی تو دنیا ہے. طلقتک بالثلاث، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں. کوئی اعتراض کر کے تو دیکھیں یہ علی نے دنیا کے طلاق کیسے دی؟ طلاق تو عورت کو دی جاتی ہے. تو ہم کہیں علی کوئی بادشاہ تھوڑی ہے، علی نے اگر طلاق دی ہے دنیا کو تو کچھ تو ہوگا نا. جب دنیا کے معنی پہ غور کریں گے تو کیا ہوگا؟ ذلیل ترین پسترین عورت. تو علی نے عورت کو ہی طلاق دی ہے. طلقت بالثلاث، اے دنیا میں نے تجھے طلاق ہے. انا علی الاعلی، میں بلند و بالا علی ہوں، وانت دنیا، تو ذلیل ترین پسترین عورت ہے. سپرلیٹیو ہے فعلا کے وزن پہ، دنیا فعلا. اب آئیے مطلب کی طرف آتے ہیں. قریب نزدیک ترین سپرلیٹیو کیا؟ افعال کے وزن پہ اقرب، سب سے نزدیک ترین ایک مرد. اقرب کا جب ہم فیمیل سپرلیٹیو بناتے ہیں تو فعلا کے وزن پہ آتے ہیں قربا. قربا کا کیا معنی ہوا؟ سب سے نزدیک ترین قریب ترین ایک عورت. توجہ ہے، اللہ کیا کہلوانا چاہ رہا ہے؟ میرا حبیب کو کہہ دیجئے لا اسألک علیہ اجرا، میں نبوت اور رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا مانگتا ہوں تو کیا مانگتا ہوں؟ مودت فی القربہ، قربہ کی مودت. اب قربہ کون ہے؟ نبی کی زندگی میں، نبی کے گھر میں، نبی کے حیات میں. دیکھتے ہیں کون سی عورت ہے جو نبی کے سب سے زیادہ قریب ہے. جب ہم نبی کی سیرت کو دیکھتے ہیں، نبی کے گھر کو دیکھتے ہیں، ہمیں ایک ہی خاتون نظر آتی ہے جو نبی کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یعنی پیغمبر سے اللہ رسالت کی اجرت منگوا رہا ہے تو سیدہ کی مودت منگوا رہا ہے. کتنا نادان اور بے وقوف ہے وہ مسلمان، سیدہ سے بغض رکھے اور جنت کی خواہش رکھے، رسالت کی اجرت نہ دے.
اور پھر کہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. سیدہ کا مقام دیکھیے. میری ایک بچی نے ابھی یہاں پہ قصیدہ پڑھا کہ سیدہ بی بی سیدہ کے بارے میں کہ ان کا علم امام باقر جیسا، ان کی بردباری، ان کی قضاوت امام کاظم جیسی، ان کی دلیل امام رضا جیسی. نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو امام کاظم کی قضاوت غصے کو پی جانا سیدہ جیسا ہے. سیدہ کی قضاوت امام کاظم جیسی نہیں ہے. بیوی کی دلیلیں امام رضا جیسی نہیں، بلکہ امام رضا کی دلیلیں بیوی سیدہ جیسی ہے. امام تقی کا تقوی بیوی سیدہ کا تقوی امام تقی جیسا نہیں ہے. امام تقی کا مقام پست ہے، بیوی کا مقام بلند ہے. یہ جد واجدہ ہے. میں کہوں امام تقی کا تقوی بیوی سیدہ جیسا ہے. امام نقی کی طہارت بیوی سیدہ جیسی ہے. امام حسن عسکری کی ہیبت بیوی سیدہ جیسی ہے. یاد رکھیے، مولا کائنات و بیوی سیدہ تمام کمالات کا مجموعہ ہے. یہ کمالات پھر آگے معصومین میں تقسیم ہو گئے. اور یاد رکھیے اولاد جسامت میں باپ کی شبیہ ہوتی ہے، لیکن کمالات و صفات اور عادات و اخلاق کے لحاظ سے ماں کی شبیہ ہوتی ہے. تو جتنے بھی ائمہ معصومین کے کمالات ہیں وہ بی بی سیدہ کی وجہ سے. سیادت کی اگر بنیاد ہے بی بی سیدہ ہے. بس زیادہ محترم، میں نے وقت زیادہ لے لیا، اس کی معذرت. بی بی سیدہ کا موضوع